ہر انسان سے خطا اور لغزش ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہی انسان ہیں جو اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پچھتاوا ہو۔ قرآن کریم کی 10 آیت مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھتا ہوا شمار کیا کرتے تھے، یعنی سنا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، شرمندگی سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزشوں کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا، یہ وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ کیا استغفار کے بارے میں بھی تم انہیں گمراہ کرتے ہو؟ یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایک ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ تو جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے اور مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آخر میں میرے عزیز دوستو، سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے، یعنی فوراً گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ دوسری شرط، اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔